اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو نئے ساتھی ہے اور اب تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کریں۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی طاقت آپ کو دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، بڑی خبر اس وقت ریاست منی پور سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، یہ وہی منی پور ہے جو 1.5-2 سالوں سے جل رہا ہے، مگر ہمارے بے غیرت پی ایم اور وزیر داخلہ کو یہاں جانے کی نہ فرصت ہے نہ ہمت ہے۔ ابھی خبریں آ رہی ہے، یعنی اب آپ سمجھے کہ منی پور کی کتنے برے حال ہے کہ منی پور کے سابق وزیر اعلیٰ ایکس سی ایم کے گھر پر راکٹ حملہ ہوا، جس میں ایک شخص ہلاک ہوا ہے، 5 زخمی ہوئے ہیں۔ بشنو پور میں ایک دن میں کوکی عسکریت پسندوں نے یہ دوسری کارروائی کی ہے۔ منی پور کے سابق وزیر اعلیٰ میئر کے گھر پر جمعہ کے دن دوپہر 3 بجے کوکی عسکریت پسندوں نے راکٹ بم سے حملہ کیا۔ اس حملے میں ایک بزرگ شخص کی موت ہو گئی جبکہ 5 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ جن کے گھر پر حملہ ہوا ہے یہ 1963 سے 1967 اور 1967 میں 200 دن اور 1968 میں 3 بار منی پور کے وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں۔ ان کا انتقال 27 دسمبر 1994 کو ہو چکا ہے۔ پولیس کے مطابق کوکی عسکریت پسندوں نے پہاڑی سے تقریباً 4 کلومیٹر کی دوری سے راکٹ بم سے حملہ کیا۔ یعنی آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ بھارت بھی، ہندوستان بھی اب یوں سمجھے کہ غزہ اور فلسطین بن چکا ہے۔ جیسے وہاں اسرائیلی آتنکی حملہ کرتے ویسے یہاں پر معاملہ شروع ہو چکا ہے، اور یہاں پر بھی اب گھروں پر راکٹوں سے حملہ ہو رہا ہے۔ ناظرین، دوسری بڑی خبر اس وقت ریاست اتر پردیش کے امروہہ سے آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ امروہہ میں آتنک، موب لنچنگ، مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جانا اتر پردیش میں یوگی آدتیہ ناتھ کی حکومت میں اور جہاں جہاں بی جے پی شاشت حکومتیں وہاں عام ہو چکا ہے۔ اتر پردیش کی اسکول سے یہ بڑی افسوسناک خبر آ رہی ہے کہ گوشت کی بریانی کھانے پر ایک مسلم طالب علم کو اسکول سے نکال دیا گیا۔ امروہہ میں اسکول انتظامیہ کا متنازع بیان آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مندروں کو تباہ کرنے والوں کو نہیں پڑھایا جا سکتا۔ یعنی آپ سوچیں کہ جب اسکول میں پڑھانے والوں کا، اسکول مینجمنٹ کا اگر اتنا گندا ذہن ہے مسلمانوں کے تعلق سے، تو آپ سوچیں کہ اتر پردیش میں کتنے گھٹیا لیول پر راجنیتی نے ماحول بنا دیا ہے۔ اور اس اسکول کا پرنسپل یہ کہتا ہے کہ اسکول میں ان لوگوں کو نہیں پڑھایا جائے گا جو ہندو کے مندروں کو تباہ کرتے ہیں اور ہندوؤں کو مسلمان بنانے کی بات کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم ان بچوں کو نہیں پڑھا سکتے جو ہمارے مندر توڑتے ہیں، ہندوؤں کو نقصان پہنچاتے ہیں، تمام ہندوؤں کو تبدیل کرنے کی بات کرتے ہیں اور رام مندر کو تباہ کرتے ہیں۔ ناظرین، اتر پردیش کے الہ آباد سے ہی ایک بڑی خبر آ رہی ہے۔ وہاں ایک مدرسہ ہے، مدرسہ حبیبیہ پر
जाली नोट छापने का इल्जाम लगा है। जी हाँ, नकली नोट। अब पता चल रहा है कि बुलडोजर चलाने की तैयारी मदरसे पर हो गई है। गैर कानूनी तामीरात पर नोटिस भी जारी कर दी गई है। 18 सितंबर को मैनेजर को बुलाया गया है। तसल्ली बख्श जवाब न मिलने पर मदरसे पर बुलडोजर चला दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में जाली नोट छापने वाले जामिया हबीबिया मदरसे पर बुलडोजर कार्रवाई का नोटिस चस्पा कर दिया गया है। मदरसे के मैनेजर को 18 सितंबर को सुबह 11 बजे जवाब देने के लिए तलब किया गया है, बुलाया गया है। अगर तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया जाता है तो बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी। इलाहाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी ने मदरसे को वजह बताओ नोटिस जारी किया है। नाज़रीन, ऐसे ही मध्य प्रदेश में भी आप जानते हैं कि बीजेपी की हुकूमत है। जहाँ जहाँ बीजेपी की हुकूमत है, मुसलमानों को किसी भी बहाने से टारगेट किया जा रहा है। मदारिस को भी, खासतौर से मदरसों को भी टारगेट किया जा रहा है। अब ये खबर आ रही है कि एमपी में दीनी मदरसे पर सरकारी कवायद की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगा है। कौमी कमीशन बराए तहफ़्फ़ुज़ हुकूक़ अत्फ़ाल NCPCR ने दावा किया है कि मध्य प्रदेश से जिला सागर में एक मदरसे में सरकारी कवायद की संगीन खिलाफ वर्जी का पता चला है। NCPCR ने इल्ज़ाम आयद किया कि खानगी स्कूल चलाने के लिए हासिल किए गए लाइसेंस पर एक मखसूस मदरसा चलाया जा रहा है। उसकी टीम की जानिब से 9 अगस्त को मुआयने के दौरान इस बात का पता चला। यह मुआयना हुकूमत मध्य प्रदेश से पेशगी इजाज़त हासिल करते हुए किया गया था और मुआयना करने वाली टीम के चीफ सिंह ने यह कहा कि 8वीं जमात तक यहाँ पर तलबा को दाखिला देने की इजाज़त दी गई थी, लेकिन मदरसे में 9वीं और 10वीं जमात के तलबा को भी दाखिला दिया गया है। उन्होंने कहा कि ये कोई तालीमी इदारा नहीं बल्कि मजहबी इदारा है जहाँ बच्चों को इस्लामी तालीमात दी जा रही थी। उन्होंने मजीद कहा कि मदरसा में दाखिला लेने वाले कई बच्चे दीगर रियासतों से ताल्लुक़ रखते हैं। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, वही पहलवान बेटियां और वही पहलवान बेटे जिन्हें बीजेपी ने काफी परेशान किया, और बीजेपी का एक नेता ब्रजभूषण जिस पर इल्जाम है दुष्कर्म का बेटियों के साथ, लेकिन बीजेपी का लीडर है, पूरी तरीके से उसे बचाया गया। बेटियां चीखती रही, चिल्लाती रही, जंतर मंतर दिल्ली में धरना देती रही, मगर पहलवान बेटियां जिन्होंने मुल्क का नाम रोशन किया उनकी एक भी नहीं सुनी गई, क्योंकि नेता बीजेपी का था ब्रजभूषण। अब वही बेटियां जिनमें पहलवान विनेश फोगाट और दूसरे पुनिया कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, और बताया जा रहा है कि हरियाणा असेंबली इलेक्शन में एकतरफा मुकाबले का इम्कान है। और ब्रजभूषण ने कहा कि कांग्रेस पहलवानों को मोहरा बना रही है। वहीं पर यह भी कहा कि कांग्रेस ने कुश्ती का सत्यानाश कर दिया, और फिर कहता है कि अगर बीजेपी कहेगी तो मैं विनेश और बजरंग के खिलाफ प्रचार करूंगा। लेकिन पहलवानों ने भी कहा कि हाथ ही बदलेगा हालात, और उन्होंने अब पंजे को यानी कांग्रेस को थाम लिया, हाथ को पकड़ लिया। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। आप जानते हैं कि हमारे मुल्क में भी इजराइल में जो आतंकवाद होता है, इजराइल जो आतंकवाद करता है, बुलडोजर वाला आतंकवाद, वो हमारे मुल्क में भी शुरू है। बस मुसलमानों की खास तौर से दुकान और मकानों को निशाना बनाया जाए, बहाने से उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जाए। इस बुलडोजर के खिलाफ अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमा को सलाम, हजरत मौलाना अरशद बद्दी को अल्लाह खैर और आफियत के साथ लंबी उम्र नसीब करे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इस आतंकवादी बुलडोजर की कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, और सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं इस पर रोक लगा दी। अभी खबर आ रही है HLRN इन्होंने तहकीक किया, इंक्वायरी किया, तो पता चला कि 2 साल में 1.5 लाख घर बुलडोजर से तबाह किए गए हैं। मुझे गालिबन बशीर बदर का शेर है, उन्होंने कहा था कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में, बस्तियां गिराने में। तो बीजेपी का यह आतंकवादी बुलडोजर ने 1.5 लाख घरों को गिराया है 2 साल में। HLRN की रिपोर्ट में यह इंकशाफ हुआ है। 7 लाख लोग बेघर हुए हैं, और जहां बीजेपी की हुकूमत है जिन स्टेट्स में, वहां ज्यादातर मामलों में रिपोर्ट में कहा गया है कि मुस्लिम बस्तियों को निशाना बनाया गया है। और उत्तर प्रदेश ही नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश में बीजेपी हुकूमत है, तो मध्य प्रदेश हुकूमत ने भी वही आतंकी तरीका जो योगी आदित्यनाथ का है वो
انہوں نے بھی چنا اور مدھیہ پردیش کے منڈلا ضلع میں بھی 15 جون 2024 کو مسلمانوں کے 11 گھروں کو پوری طریقے سے مسمار کر دیا گیا تھا۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے، حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب رحمانی صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، خبر آ رہی کہ اب حضرت کی ہی صدارت میں، ان کی ادھیکشتا میں کولکتہ میں، بنگال میں تحفظ اوقاف کانفرنس کی تیاری جاری ہے، یعنی بنگال میں تحفظ اوقاف کانفرنس ہوگی۔ 10 ستمبر کو جنرل سیکرٹری، اراکین مسلم پرسنل بورڈ اور سرکردہ شخصیات کی شرکت ہوگی۔ آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے حسب ہدایت کولکتہ میں 10 دسمبر بروز منگل کو تحفظ اوقاف کانفرنس کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اوقاف کے تحفظ کی فکر اس لیے کی جا رہی ہے کیونکہ مودی سرکار کی ناپاک شیطانی نظریں اس وقت مسلمانوں کی زمین جائیداد اوقاف کی زمینوں پر ٹکی ہوئی ہے، لیکن ہم نے بھی طے کر لیا ہے کہ ہم اپنی زمینوں کو، جس کا مالک اللہ ہے، ان زمینوں کو کسی شیطانی حکومت کے ہاتھوں میں قبضہ ہونے نہیں دیں گے۔ اسی فکر کو لے کر گزشتہ کل ائمہ کرام نے اوقاف کی حفاظت کے تعلق سے مسجدوں میں جمعہ میں بیان بھی کیا۔ گزشتہ کل میرا جامع مسجد مرکز چناول شہر میں بیان تھا، وہاں پر میں نے اوقاف کی تفصیل بتائی، اور آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ نے جو ایک بارکوڈ جاری کیا ہے، ہم نے لوگوں کو سمجھایا کہ اس کو اسکین کر کے کس طریقے سے پارلیمنٹری کمیٹی کو بتانا ہے کہ 2024 کا یہ ناپاک ترمیمی ایکٹ بل ہمیں منظور نہیں۔ میں مسلمانوں سے پھر کہوں گا کہ ہر مرد، عورت، بچہ، بزرگ، جوان ضرور اس کام کو کریں، غفلت نہ برتیں، لاپرواہی نہ برتیں۔ آپ کو نہیں آتا ہے، آپ کسی پڑھے لکھے آدمی سے ملے اور باقاعدہ یہ کام ضرور کرے، اپنا ووٹ ضرور دے اس ناپاک بل کے خلاف، کیونکہ آپ کا ووٹ سرکار نے مانگا ہے۔ ناظرین، ریاست مہاراشٹر کے ناندیڑ شہر سے بڑی افسوسناک خبر آ رہی ہے۔ ایک باپ کا قتل کیا خود اپنے ہی بیٹے نے، اور ڈائریکٹ تو نہیں لیکن ماسٹر مائنڈ، یعنی باپ کا قاتل اصل ماسٹر مائنڈ بیٹا ہی نکلا۔ اس قتل کے معاملے میں 3 ملزمین کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ناندیڑ شہر کے کھڑک پورہ علاقے میں واقع مدینہ بریانی ہوٹل کے مالک شیخ یونس کے قاتل کے معاملے کو پولیس نے جلد حل کر لیا ہے۔ شیخ یونس کے قتل کا ماسٹر مائنڈ خود ان کا ہی حقیقی یعنی سگا بیٹا نکلا۔ اس سلسلے میں وزیر آباد پولیس نے بیٹے سمیت دیگر 2 ملزمان کو بھی گرفتار کر لیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ بیٹے، جس کا نام یاسر عرفات ہے، اس نے منماڑ کے شیخ امجد، شیخ اسحاق اور یوگیش شیواجی نکم، ان 2 کو اپنے باپ کے قتل کے لیے سپاری دی تھی۔ ناظرین، بہار کے مکھیہ منتری نتیش کمار، جنہیں لوگ لاڑ پیار سے پلٹو رام بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ کب کہاں پلٹ جائے گے، کس کی گود میں جا کر بیٹھ جائے گے، کوئی بھروسہ نہیں بہاری بابو کا۔ تو اب نتیش کمار کا ایک بڑا بیان آیا ہے۔ بی جے پی کے راشٹریہ ادھیکش بی جے پی کے صدر جے پی نڈا سے انہوں نے ملاقات کی، اور ملاقات کے بعد وزیر اعلیٰ نتیش کمار کا بیان آیا۔ وہ کہتے ہیں غلطی ہو گئی تھی صاحب، اب کبھی نہیں جائیں گے ان لوگوں کے ساتھ۔ بی جے پی کے قومی صدر اور مرکزی وزیر صحت جے پی نڈا بہار کے 2 روزہ دورے پر جمعہ کو پٹنہ پہنچے۔ اس دوران جے پی نڈا نے سی ایم نتیش سے ملاقات کی۔ اس کے بعد دونوں نے IGIMS میں واقع آئی اسپتال کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے RJD پر حملہ بولا۔ نتیش کمار نے کہا کہ پہلے والے کیا کرتے تھے، 2 بار ادھر ادھر ہوا، وہ غلطی ہو گئی، اب کبھی ادھر ادھر نہیں جائیں گے۔ ناظرین، ممبئی سے بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، ایک بزرگ جن کا نام اشرف علی منیار، جنہیں کچھ دنوں پہلے ٹرین میں بیف مٹن لے جانے کے شبہ میں بھگوا آتنکوادی جوانوں نے مارا پیٹا، ویڈیو وائرل ہوئی، ان آتنکوادیوں کو گرفتار بھی کیا گیا۔ اس وقت وہ ممبئی کے سائن اسپتال میں ہے۔ خبر آ رہی ہے کہ سماجوادی پارٹی کے مہاراشٹر کے سپریمو ادھیکش جناب محترم ابو عاصم اعظمی نے ممبئی کے سائن اسپتال میں اشرف علی منیار کی عیادت کی، اور ابو عاصم اعظمی نے یہ ڈیمانڈ کیا کہ متاثر کو، یعنی اس بزرگ کو 25 لاکھ روپے معاوضہ دیا جائے۔ وہیں پر ابو عاصم اعظمی نے یہ بھی کہا کہ ہیٹ اسپیچ پر کارروائی ہوگی تو ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں پر ہونے والے تشدد رک جائے۔
لیکن ہیٹ اسپیچ پر کارروائیاں نہیں ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے ہندو بھائیوں کو بھڑکایا جا رہا ہے اور ہندو یوا بھڑک رہے ہیں اور نفرتیں پیدا ہو رہی ہے اور اس قسم کے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ ابو عاصم اعظمی نے سائن اسپتال میں زیر علاج 72 سال کے اس بزرگ اشرف علی سید کی عیادت کی، انہیں ہر ممکن تعاون دینے کا یقین دلایا۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلائی جا رہی ہے اور فرقہ پرست ذہنیت کے لوگ اس طریقے سے ماحول بنا رہے ہیں۔ آج مسلمانوں کو اس پر بھی غور کرنا پڑ رہا ہے کہ وہ سفر کے دوران محفوظ ہے یا نہیں، کیونکہ ٹرینوں میں بھی اب مسلمان محفوظ نہیں ہیں۔ اور ابو عاصم اعظمی نے پھر جے پور ایکسپریس کی مثال دی کہ کس طریقے سے چیتن سنگھ نامی ایک وردی والے شخص نے مسلمانوں پر گولیاں چلائی تھی۔ ایسی ذہنیت کے خلاف اعظمی نے کہا کہ کارروائی ضروری ہے۔ تو میں حکیم جاوید، کیا آپ کو شوگر ہے یا آپ کے بدن میں درد رہتا ہے، جیسے جوڑوں کا درد، نسوں کا درد، گٹھیا ہوا ہے؟ اس کے علاوہ اگر آپ کو بواسیر ہے، خونی والی ہو یا مسے والی ہو، اور اگر آپ اپنی شادی شدہ زندگی کو لے کر خوش نہیں ہیں تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں گارنٹی کے ساتھ جڑی بوٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا، حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ ابھی کانٹیکٹ۔ ہربل صحت لائے ہیں 100% دیسی جڑی بوٹیوں سے علاج۔ مردانہ طاقت، لیکوریا، شوگر بنا انگریزی دوائی، بنا پرہیز کے ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جوڑوں کا درد، گھٹنوں کا درد، گردے کی پتھری، کھجلی، بواسیر، خونی مسے والی، وزن کم کرنا، وزن بڑھانا، ابھی کانٹیکٹ۔